السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات جماعت چہارم۔ آج ہمارا موضوع ہے بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان بنائے ہیں ان کو بندے کہا جاتا ہے، اور حقوق حق کی جمع ہے۔ بندوں کے حقوق سے مراد ہر انسان کے دوسرے انسان پر کوئی نہ کوئی حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے بارے میں فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ کسی کو بھی کبھی کوئی نقصان یا اس کے بارے میں غلط بات نہ سوچیں، یا کسی کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بندوں کے حقوق میں سب سے جو بڑا حق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ جو بندوں کے حقوق ہیں اس میں کس کس کے حقوق آتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے آپس میں حقوق، اور سب سے جو اہم ہے وہ ہے اساتذہ کے حقوق۔ تو والدین کے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ والدین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلے ہمارے اچھے سلوک کے حقدار ہمارے والدین ہیں، جو ہماری اچھی پرورش اور تعلیم تربیت کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں والدین کے بارے میں فرمایا گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ترجمہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، مطلب کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کبھی ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا، اور ان کے ہر کام میں ان کی مدد کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اولاد کے حقوق۔ اولاد کے حقوق میں آ جاتے ہیں بیٹا اور بیٹی، ان دونوں کے ساتھ برابری والا سلوک رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رشتہ دار۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، ان کے ساتھ برابر رہنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس وحی لے کر آئے اور فرماتے ہیں، بار بار آ کے پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کہیں وراثت میں بھی ان کا حق نہ ہو۔ تو سوچیں کتنی اہمیت ہے اس کی، ہمیں کبھی بھی انہیں کوئی دکھ درد نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کا بہت سارا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستوں کے حقوق۔ دوستوں کے ساتھ اخلاص سے پیش آنا چاہیے، ان کے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں، کوشش کریں کہ ان کو برے کام اگر کوئی کرتا دیکھے تو اسے منع کرنا چاہیے۔ غریبوں کے حقوق۔ غریب لوگ بھی ہمارے معاشرے کے افراد ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور ان کی مالی مشکل میں مدد بھی کرنی چاہیے۔ سبق کے آخر میں ہم نازہ کی دعا پڑھیں گے۔ سوتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سوتے وقت ہمیں یہ والی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ دہرائیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ میں تیرا نام لے کر ہی مرتی ہوں اور جیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔